Welcome to my channel, History and Heritage World. Please subscribe my channel and click on bell icon. 1907 تک برطانیہ مشرق وسطیٰ میں اپنے غلبے کو مضبوط کرنے کے لیے بفر سٹیٹ کی ضرورت پر غور کر رہا تھا۔ برطانوی صہیونی رہنما چائم ویزمین، جو ایک حیاتیاتی کیمیا دان تھے، اس نے اس وقت بین المقدس جا کر جافا کے قریب زمین خرید کر ایک کمپنی بنائی۔ 3 سال کے اندر شمالی فلسطین کے علاقے مرج بن عامر میں تقریباً 10,000 ایکڑ کے برابر زمین حاصل کی گئی، جس کی وجہ سے 60,000 مقامی کسانوں کو یورپ اور یمن سے آنے والے یہودیوں کو مجبوراً جگہ دینی پڑی۔ چونکہ یہودی ملیشیا حشامر بستیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی حفاظت کے لیے قائم کی گئی تھی، فلسطینی فارماسسٹ نجیب نصر نے ایک اخبار نکالا جس کا مقصد فلسطینیوں کو خبردار کرنا تھا کہ جسے وہ ایک نو آبادیاتی فورس سمجھتے تھے، وہ ایک نو آبادیاتی فورس ہی نہیں، آنے والے دور میں ان کے لیے ایک ٹرینڈ آرمی کا کردار ادا کرنے والی تھی۔ پہلی عالمی جنگ کے آغاز سے برطانیہ مسلمانوں پر عدم اعتماد کرنا شروع ہوا۔ یہ جواز تھا کہ وہ نہر سوئز پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے فلسطین میں اتحادی افواج کی موجودگی بڑھائے۔ جنوری 1915 میں لبرل پارٹی کے سیاستدان ہربرٹ سیموئل نے اپنے خفیہ میمو دی فیوچر آف دی فلسطین تیار کیا، جسے کابینہ میں تقسیم کیا گیا اور جس میں انہوں نے الحاق اور سلطنت برطانوی کی بتدریج سرپرستی میں ایک خود مختار یہودی ریاست بنانے کی حمایت کی۔ ایک سادہ کاغذ پر لکھے 67 الفاظ، جنہوں نے مشرق وسطیٰ میں ایک ایسے تنازع کا آغاز کیا جو آج تک حل نہ ہو سکا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری تنازع کے دوران، جس میں 1400 اسرائیلی ہلاک اور 8,500 معصوم فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، بلفور اعلامیے کے تقریباً 106 سال سے زائد بیت چکے ہیں۔ یہ ایک ایسی دستاویز تھی جس نے اسرائیل کو جنم دیا اور مشرق وسطیٰ کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ 2 نومبر 1917 کو پہلی عالمی جنگ کے دوران لکھی جانے والی اس تحریر میں پہلی بار برطانوی حکومت نے فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک ریاست کے قیام کی حمایت کی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے کے بعد فلسطین پر برطانیہ کنٹرول حاصل کر چکا تھا۔ عرب اس دستاویز کو برطانوی دغا سمجھتے تھے، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے میں انہوں نے برطانیہ کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ بلفور اعلامیے کے بعد تقریباً 1 لاکھ یہودی فلسطین پہنچے تھے۔ یہ اعلامیہ اس وقت کے برطانوی سیکرٹری خارجہ آرتھر بلفور نے روتھس چائلڈ کو بھجوایا تھا، جو برطانیہ میں یہودی کمیونٹی کا ایک رہنما تھا۔ اس اعلامیے میں روتھس چائلڈ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا گیا: برطانوی حکومت کی جانب سے میں آپ کو صہیونی یہودیوں کی حمایت میں یہ بیان بھجوا رہا ہوں۔ کابینہ کے سامنے رکھا گیا اور اس کی منظوری دی گئی۔ برطانوی حکومت فلسطین میں یہودیوں کی ریاست کے قیام کو مصب نظر سے دیکھتی ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی پوری کوشش کرے گی، تاہم یہ واضح رہے کہ فلسطین کی موجودہ آبادی کے سیول اور مذہبی حقوق کے خلاف کوئی اقدام نہ ہی ہوگا اور نہ ہی کسی اور ملک میں یہودیوں کے حقوق اور سیاسی سٹیٹس متاثر ہوگا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اگر آپ اس اعلامیے کو صہیونی فیڈریشن کے علم میں لائیں۔ آرتھر جیمز بلفور۔ برطانیہ کے زیر قیادت مصری مہماتی فورس نے 9 دسمبر 1917 کو یروشلم پر قبضہ کر لیا اور ستمبر 1918 میں فلسطین میں ترک افواج کی شکست کے بعد 31 اکتوبر کو ترکی کے دارالحکومت پر بھی قبضہ کر لیا۔ فروری 1919 میں جافا اور یروشلم سے متعدد مسلمان اور عیسائی گروہوں نے ملاقات کی اور ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جو شام کے ساتھ اور صہیونیت کی مخالفت کی حمایت کرتا تھا۔ 1919 کی پیرس امن کانفرنس، جس میں لیفٹیننٹ کرنل ٹی آئی لارنس، جسے لارنس آف عربیہ بھی کہا جاتا ہے،
نے صہیونی وفد کے رہنما ویزمین اور ان کے عرب ہم منصب شہزادہ فیصل بن حسین کے درمیان معاہدے پر دستخط کے لیے ثالثی کی، جس میں اصولی طور پر فلسطین میں یہودی وطن اور مشرق وسطیٰ میں ایک آزاد عرب قوم کے قیام پر اتفاق کیا گیا۔ مئی 1919 میں دمشق میں شام کی نیشنل کانگریس کا انعقاد ہوا اور ایک فلسطینی وفد اس کے اجلاسوں میں شریک ہوا۔ اپریل 1920 میں یروشلم میں یہودیوں کے خلاف عربوں میں متشدد انتشار پیدا ہوا، جو کہ 1920 کے فلسطینی فسادات کے نام سے مشہور ہوا۔ فسادات کے بعد صہیونی امیگریشن کے مضمرات پر عرب یہودی تعلقات میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پھیل گئی۔ برطانوی فوج ان فسادات پر قابو پانے میں ناکام رہی، جو 4 دن تک جاری رہا۔ ان واقعات کے نتیجے میں انگریزوں، یہودیوں اور عربوں کے مابین اعتماد ختم ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی برادری برطانوی انتظامیہ کے متوازی ایک خود مختار انفراسٹرکچر اور سیکیورٹی اپریٹس کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ جولائی 1920 میں فرانسیسیوں نے فیصل بن حسین کو دمشق سے نکال دیا اور ٹرانس جارڈن کے علاقے پر اپنا پہلے ہی نامناسب کنٹرول ختم کر دیا۔ 1922 کی مردم شماری میں فلسطین کی آبادی 7,57,000 ریکارڈ کی گئی۔ اس میں 78% مسلمان، 11% یہودی، 10% عیسائی اور 1% دروز تھے۔ مینڈیٹ کے ابتدائی برسوں میں یہودیوں کی فلسطین میں نقل مکانی کافی حد تک بڑھ چکی تھی۔ 1923 میں برطانیہ اور فرانس کے مابین ایک معاہدے نے فلسطین کے برطانوی مینڈیٹ اور شام کے فرانسیسی مینڈیٹ کے درمیان میں سرحد کی تصدیق کر دی۔ انگریزوں نے شمالی اردن کی وادی کے بدلے میں جنوبی گولان کی پہاڑیوں کو فرانسیسیوں کے حوالے کر دیا۔ نومبر 1935 میں برطانوی پولیس کے ہاتھوں شیخ القاسم کی ہلاکت کے بعد عربوں نے برطانوی حکومت اور بڑے پیمانے پر یہودی ہجرت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے عظیم بغاوت میں حصہ لیا۔ یہ بغاوت ایک ہڑتال میں ظاہر ہوئی اور مسلح بغاوت وقتی طور پر مزید منظم ہوتی گئی، لیکن اس بغاوت نے اپنے اہداف حاصل نہ کیے۔ 1939 میں ایڈولف ہٹلر کے نازی جرمنی کے خلاف جنگ میں تقریباً دنیا ایک دفعہ پھر جنگ کا شکار ہو گئی۔ ہٹلر کے جرمنی کو 60 لاکھ یہودیوں کے قتل عام اور حراستی کیمپوں میں پھانسی دینے کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو یہودی آبادی نے برطانیہ کا ساتھ دیا۔ 10 جون 1940 کو اٹلی نے برطانوی دولت مشترکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور جرمنی کا ساتھ دیا۔ 1 ماہ کے اندر اطالویوں نے تل ابیب اور حذیفہ پر بمباری کرتے ہوئے فلسطین سے ہوا سے حملہ کیا۔ جنگ کے دوران ملک نے معاشی طور پر ترقی تو کی، صنعتی اور زرعی نتائج میں اضافہ بھی ہوا اور اس مدت کو معاشی تیزی سمجھا جاتا رہا۔ عرب یہودی تعلقات کے لحاظ سے یہ نسبتاً پرسکون اوقات تھے۔ 1945 میں یورپ اور بحر الکاہل میں اتحادیوں کی فتوحات کے بعد عالمی طاقتوں نے فلسطین میں تشدد کے خاتمے کی طرف اپنی توجہ مرکوز کی۔ متنازع علاقوں کا 2 ریاستی حل تقریباً 1947 میں وجود میں آیا، جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے رضاکارانہ طور پر قرارداد 181 پیش کی، جس میں دریائے اردن کے مغرب میں فلسطین سے ایک نئی ریاست تشکیل دینے کی تجویز کی گئی، ایک یہودیوں اور دوسری عربوں کے لیے۔ مبینہ طور پر امریکہ کے سفارتی دباؤ کے نتیجے میں ووٹنگ کے بعد منظور کی گئی یہ قرارداد فلسطینیوں نے مسترد کر دی، جنہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ یہودی باشندوں کے پاس اس وقت 5.5% سے زائد زمین نہیں اور انہیں بین الاقوامی قانونی حیثیت کے علاوہ 56% حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہودیوں کے مسرت کو عرب دشمنی کا سامنا کرنا پڑا اور خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ 14 مئی 1948 کو برطانوی مینڈیٹ ختم ہوتے ہی وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریون کی قیادت میں اسرائیل کی ریاست قائم کی گئی، جس کو امریکہ اور سوویت یونین نے فوراً تسلیم کر لیا۔ لیکن ایک خونی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہو گیا، جس میں 3000 مزاحمتی جنگجو نئی قوم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے
اور 7 لاکھ فلسطینی عوام کو لڑائی سے بھاگ کر اردن، لبنان، شام کے مغربی کنارے اور غزہ میں پناہ لینی پڑی۔ اس تاریخ کو فلسطینی عوام اب بھی ہر سال یوم نکبہ کے طور پر مناتی ہے، جسے عربی میں تباہی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور اس دن فلسطینی تقاریر کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں اور ان گھروں کی چابیاں لہراتے ہیں جنہیں وہ پیچھے چھوڑ آنے پر مجبور ہوئے تھے اور اب بھی واپسی کی امید رکھتے ہیں۔ دسمبر 1948 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد 194 منظور کی، جس میں تسلیم کیا گیا کہ فلسطینی عوام جو اپنے گھروں کو واپس جانا اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں، انہیں جلد از جلد ایسا کرنے کا حق دیا جانا چاہیے۔ اسرائیل نے اس قرارداد کو نئی ریاست، خاص طور پر یہودی آبادی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ 1 سال بعد فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی یعنی UNRWA ایک پناہ گزین کیمپ قائم کرتا ہے تاکہ بے گھر افراد کی مزید مدد کی جا سکے۔ ان دونوں واقعات کے درمیان اسرائیل نے لبنان، شام، اردن اور مصر میں اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدوں پر دستخط کیے تھے۔ اردن نے 1950 میں مغربی کنارے کا کنٹرول سنبھال لیا اور مصر کا غزہ پر قبضہ رہا۔ 1956 میں قلقیلیہ، کفر قاسم اور خان یونس کے دیہاتوں اور 1966 میں السامو میں قابل ذکر قتل عام ہوا۔ جون 1967 میں 6 روزہ جنگ کے دوران اسرائیل نے اردن سے مغربی کنارے یعنی مشرقی یروشلم سمیت مصر سے غزہ کی پٹی کو فلسطین کے برطانوی مینڈیٹ کا حصہ بننے والے باقی حصے پر بھی قبضہ کر لیا۔ مصر اور شام کی طرف سے فوجی دھمکیوں کے بعد مصری صدر ناصر کی جانب سے اقوام متحدہ سے مصری اسرائیلی سرحد سے اپنی سلامتی رکھنے والی فوجیں ہٹانے کے مطالبے سمیت اسرائیل کی افواج نے مصر، شام اور اردن کے خلاف کارروائی کی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نے مغربی کنارے، غزہ کی پٹی، گولان کی پہاڑیوں اور جزیرہ سینا پر قبضہ کر لیا۔ یوم کپور جنگ کے بعد سلامتی کونسل ایک اور قرارداد 338 منظور کرتی ہے، جس میں جنگ بندی اور اسرائیل سے 1967 کی دراندازی سے پیچھے ہٹنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اسرائیل ایک بار پھر انکار کر دیتا ہے۔ زیادہ تر فلسطینی پناہ گزین اور ان کی اولادیں غزہ اور غرب اردن کے ساتھ ساتھ پڑوسی ممالک اردن، شام اور لبنان میں رہتی ہیں۔ اسرائیل نے نہ تو انہیں اور نہ ہی ان کی اولاد کو ان کی آبائی علاقوں میں واپس جانے کی اجازت دی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس سے ملک مغلوب ہو جائے گا اور یہودی ریاست کے طور پر اس کے وجود کو خطرہ لاحق ہوگا۔ 30 مارچ 1976 کو زمین پر اسرائیلی قبضے کے بعد مختلف قصبوں میں بغاوتوں اور حملوں اور مزید پرتشدد انتقامی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑا، جس تاریخ کو فلسطینی یوم زمین کے طور پر مناتے ہیں۔ اسرائیل نے 1978 میں مصر اور اسرائیل کے مابین کیمپ ڈیوڈ پیس معاہدے کے ایک حصے کے طور پر جزیرہ نما سینا کو واپس کر دیا۔ فریم ورک معاہدوں میں سے ایک نے دونوں ممالک کے مابین ہم آہنگ تعلقات کو فروغ دیا اور دستخط کنندگان کو نوبل امن انعام دلایا، لیکن دوسرے کے متنازع علاقے پر فلسطین کے مستقبل سے متعلق فلسطینی وفد کی شمولیت کے بغیر اتفاق رائے کے لیے اقوام متحدہ کی طرف سے مذمت کی گئی۔ اسرائیل نے 1982 میں لبنان پر حملہ کیا، جبکہ اس دہائی کے آخر میں فلسطینی علاقوں میں پہلی بغاوت سے قبضے کے خلاف احتجاجی تحریک شروع ہو گئی۔ امن معاہدے کی طرف مزید پیش قدمی اس وقت ہوئی جب PLO فلسطین لبریشن آرگنائزیشن نے اسرائیل کو باضابطہ طور پر تسلیم کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی قراردادوں 242 اور 238 کو قبول کیا۔ 1991 اور 1992 میں مذاکرات ایک بار پھر تعطل کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد 1993 کے موسم گرما میں اسرائیلی وزیر اعظم یtzhak رابن اور PLO کے چیئرمین یاسر عرفات نے اوسلو اول معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت فلسطینی عبوری خود مختاری فلسطینی نیشنل اتھارٹی کے قیام اور ان علاقوں سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کا اہتمام کیا گیا، جو اب بھی کافی حد تک مقبوضہ تصور کیے جاتے ہیں۔ دوسرا معاہدہ 1995 میں ہوا،
جس کے تحت مغربی کنارے اور غزہ کے کچھ حصوں میں فلسطینیوں کو خود مختاری دی گئی، لیکن اس میں ایک بار پھر ریاست کا درجہ نہیں دیا گیا۔ تاہم جلد ہی اس امن کے عمل میں دراڑیں نمودار ہوئیں اور اس وقت کے اپوزیشن لیڈر نیتن یاہو نے اس امن معاہدے کو اسرائیل کے لیے ایک جان لیوا خطرہ قرار دیا۔ اسرائیلیوں نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں سے یہودیوں کو بسانے کے لیے اپنے منصوبے تیز کر دیے۔ اسرائیل میں ماحول بدلنے لگا، جس کا نتیجہ 4 نومبر 1995 کو ایک یہودی انتہا پسند کے ہاتھوں اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابن کے قتل کی شکل میں نکلا۔